السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ امام نووی، حدیث نمبر 42۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اس سیریز 42 کی یہ فورتھ قدسی حدیث ہے، اور یہ کیا ہوتی ہے ہم نے ڈیٹیلز حدیث نمبر 24 میں دیکھے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا، انہیں مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، جو بھی تجھ سے ہوتا رہا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو میں تجھے زمین بھر کے برابر مغفرت دوں گا۔ حدیث شروع ہوتی ہے اے ابن آدم سے، اے آدم کے بیٹے۔ عربک لینگویج میں جب بیٹے کہا جاتا ہے تو بیٹیاں اور ہر کوئی انکلوڈیڈ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اے انسان بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ہم کو آدم کے بیٹے کہہ کر مخاطب اس حدیث میں اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں گناہ کرنے والے، اور پہلے انسان ہیں توبہ کرنے والے۔ جب ان کو گناہ کا احساس ہوا، ندامت ہوئی، انہوں نے اللہ سے گناہ کا اعتراف کیا، اللہ سے دعا کی کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے معافی مانگوں، تو مجھے سکھا۔ تو یہاں تک یہ سٹوری سورہ بقرہ یعنی قرآن کے شروع میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ الفاظ سکھائے جن کے ذریعے انہوں نے معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ الفاظ کیا تھی؟ یہ سورہ اعراف میں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 ہے، یعنی بہت آگے جا کر پتہ چلتا ہے قرآن میں، سورہ بقرہ کے اچھے خاصے ٹائم بعد۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک لمبا سفر ہے، یہ نہیں ہے کہ آج صبح مانگا دوپہر تک مل گیا، اور یہ بھی کہ گناہوں سے ہجرت کرنا، ان کو چھوڑنا کبھی کبھار بار کوششوں کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے۔ ہر بات اس کے اپنے ٹائم پر ہوگی، ہم کو کوشش والے راستے پر رہنا ہے، ہم سے یہی ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو بنی آدم کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ بار پھسلتا رہے گا، بار خواہشات اور نفس اور شیطان کے سامنے کمزور پڑے گا، لیکن آدم علیہ السلام کی طرح استغفار کے ذریعے پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اپنے طرف واپس بلاتے ہیں کہ پلٹ آؤ، معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ہم سے گناہ ہوتے رہے ہیں شروع ہی سے اور آگے ہوتے رہیں گے۔ ہر بار ہم کو یہی کرنا ہے، کیونکہ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے شیطان کا۔ گناہ کیا اس نے، دوسروں پر الزام لگا دیا، اور اسی گناہ کے راستے پر آگے سے آگے نکل گیا۔ دعا ہمارے اور اللہ کے بیچ کا، عبد اور رب کے بیچ کا اصلی اور سچا رشتہ ہے، کنیکشن ہے۔ اس سے زیادہ خالص ایموشن کوئی نہیں ہوتے۔ اس میں ہم خود کے چھپے ہوئے حقیقت بھی بیان کر دیتے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا بندے کی عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، اور تو بڑا ہے، قدرت رکھتا ہے، تو دینے والا ہے، تو دے سکتا ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے۔ انسان جھکتا ہے اسی کے سامنے، عبادت اسی کی کرتا ہے جس کو بڑا سمجھتا ہے۔ عبادت یا دعا دونوں اللہ سے تعلق کی علامت ہے۔ ساری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارا دیندار ہونا اور ہمارے بچوں کی دینداری کی کوشش میں لٹمس ٹیسٹ دعا کے ذریعے اللہ سے رشتہ ہے۔ اللہ ہم کو اور ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو ہر چھوٹی اور بڑی بات پر دعا مانگنے والا، بار اللہ کی طرف پلٹنے والا بنائے۔ ہر وہ چیز جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، ان میں دو باتیں ہوتی ہے۔ جب کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ نمبر 1 اللہ
ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور ہم بہت کمزور ہیں، اور اللہ ہماری ضرورت ہے، اس کا اعتراف کرنا ہے عبادت۔ دوسرا جو ہے، ہماری ضرورتیں صرف اللہ ہی پوری کر سکتے ہیں، اور خود عبادت بھی ہماری ضرورت ہے۔ اور دعا جو عبادت کا ایک ایگزامپل ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، دعا عبادت اور دعا طلب۔ تو مثلا دعا عبادت میں کیا ہے؟ نماز اور اس میں جو بھی ہم پڑھتے ہیں، پھر جیسے ہم کیونکہ ہم دعا عبادت جو ہے، اس میں ہم خود کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، تو جیسے ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم کچھ بھی نہیں مانگ رہے، یہ صرف اللہ کی قوت اور بڑائی کا اعتراف کر رہی ہے۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب انسان کا سینہ لوگوں کی باتوں سے یا کسی بھی وجہ سے پریشانی سے تنگ ہو، تو اس کلمے کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دوسری ہے دعائے طلب، یعنی حاجت کا سوال کرنا۔ تو کسی چیز کا مانگنا، جیسے اس میں یہ مانگنا انوالو ہوتا ہے، جیسے یا اللہ مجھ پر رحم فرما، میری مدد کر، یا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ دعائے حاجت۔ اب اگر دعا مانگنا یہ 2 باتیں کنوے کرتا ہے، تو نہیں مانگنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نہیں مانگنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی ان کو پہچان نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں جانتے، نہیں محسوس کرتے، وہ نہیں یقین کرتے کہ اللہ ہماری ساری ضرورتیں جانتا ہے اور پوری کر سکتا ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ کسی سے کچھ بھی مانگنا اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے، پست کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے۔ جب ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں، خود کو ان کے رحم پر چھوڑتے ہیں، وہ چاہے تو ہاں کہیں یا منع کر دے۔ انسان سے مانگنا ان کی عزت کم کرواتا ہے، لیکن یہ جو اللہ سے نہیں مانگتے، یہ اپنے آپ کو خود مختار، سیلف سفیشینٹ، سیلف ریلائنٹ، آتم نربھر سمجھتے ہیں، اور یہ کبر ہے، تکبر ہے، فخر ہے، یہ بندگی کا بالکل اپوزٹ ہے۔ اللہ سے مانگنے میں عزت ہے، اللہ سے مانگنے والوں کو اللہ کی عزت اللہ بڑھاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی بندگی ہے، اور اس بندگی میں ہی اس کی عزت ہے۔ جو اپنی مرضی سے اللہ کی بندگی نہیں قبول کرتا، وہ خالق کے آگے جھکنے سے انکار کیا، تو ایسا کرے گا وہ پھر مخلوق کے آگے جھکے گا، کیونکہ انسان کی فطرت میں بندگی رکھی گئی ہے۔ صحیح بندگی اپنا لو، ورنہ غلط بندگی میں جکڑ جائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے، مجھے پکارتے نہیں، دعا نہیں کرتے، قریب ہے کہ وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ آیت کے پہلے حصے میں آیا دعا کرو، دوسرے حصے میں آیا میری عبادت سے منہ موڑتے، یعنی دعا ہی کو عبادت کہا جا رہا ہے۔ اور دیکھو جو دعا نہیں مانگتے ان کو مستکبرین، تکبر کرنے والے بتایا جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہے کہ ایسوں کو عنقریب نیئر فیوچر میں ذلیل کیا جائے گا۔ اللہ پسند کرتے ہیں اللہ سے مانگا جائے۔ حدیث میں ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں، اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ دعا جیسے اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے، ویسی کوئی اور چیز نہیں کرتی۔ گزرے ہوئے اسکالرس کہتے تھے کہ اگر بندہ اپنے فرض کے ساتھ پوری زندگی، یعنی صرف فرض کے ساتھ اپنی پوری زندگی صرف دعا ہی مانگ مانگ کر گزارے اور کچھ اور نہ بھی کرے، تب بھی کافی ہو جائے گا۔ دعا اتنے فائدے والی چیز ہے۔ اب اس کے حدیث کا دوسرا پارٹ، دعا کے ساتھ امید بھی ضروری ہے۔ ہم جب دنیا کا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، کسی ایسے کو ڈھونڈتے ہیں جو کام کر سکتا ہے، پھر کہتے ہیں میری فلاں سے بات ہو چکی ہے، کام ہو جائے گا۔ ایسوں سے امید اور اللہ سے مانگ کر شک۔ اکثر لوگ اگر اللہ سے بھی مانگتے ہیں تو ہاف ہارٹیڈلی، بس فارمیلٹی کے طور پہ کھانا پوری کرتے ہیں، کہتے ہیں قبول تو ہوتی ہے نہیں دعا۔ تو خاص کر ان دعاؤں کے بارے میں ہماری ایسی فیلنگز ہوتی ہے جو ہم ہمیشہ مانگتے ہیں،
کچھ ایسے ہوتے ہیں جو روز مانگنے سے منہ پر چڑھ جاتی ہے دعائیں، اور نتیجہ ہم کو کوئی نظر اگر نہیں آتا نا، ایسی دعاؤں میں ایکچول مانگنے کی کیفیت گڑ گڑاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ سفیان بن عیینہ کے بارے میں آتا ہے، لگاتار تڑپ تڑپ کر دعا کرتے رہتے تھے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پانی میں ڈوبنے والا مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ ہماری دعا ایسی کیوں نہیں ہے؟ اسکالرس کہتے ہیں کامن وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ یہ ضرور قبول ہوں گی، جبکہ ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو فوراً ہی قبول ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہی ہے۔ قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہیں کہ اس کے 3 میں سے ایک حالت ہوتی ہے، جو مانگ رہے بس وہ مل جاتا ہے۔ دوسرا، جو مانگ رہے دیر سے ملتا ہے، وہی چیز دیر سے ملتی ہے، کیونکہ اللہ کی حکمت میں وہ اس کا بعد میں ملنا زیادہ صحیح ہے۔ اور تیسری جو ہے، دنیا میں جو مانگی ہوئی دعا کے بدلے اس کی جتنی دعا ہے اتنی دنیا کی پریشانی تکلیف دور کی جاتی ہے، یعنی دعا بلاؤں کی آڑ بن جاتی ہے، ہم کو اس سے بچا لیتی ہے، اور دعا دنیا کی کوئی تکلیف سے بچا لیتی ہے یا آخرت کی کوئی تکلیف دور کر جاتی ہے۔ تو ہر حال میں دعا کا جواب مل ہی جاتا ہے، دعا قبول ہوتی ہی ہے۔ اور ہماری دعائیں جب ہم سمجھتے کہ ضائع ہو گئی، وہ ہمارے لیے اللہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نتیجہ دیکھ کر انسان کو افسوس ہوگا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ جلد بازی کیا ہے؟ کہ وہ کہنے لگتا ہے میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ کتنے زیادہ لوگ اس رویے کے شکار ہیں، یعنی ہو سکتا تھا آگے جا کر وہ چیز ملنے والی تھی اور ایسے کہنے کی وجہ سے رکا لی گئی، اور اگر آخرت میں اس کو نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے والی تھی، اب وہ بھی نہیں ملے گی جلد بازی کی وجہ سے۔ اور اسکالرس کہتے ہیں کہ دیر سے قبول ہونے والی دعا اللہ کا رحم ہے، کیونکہ یہ دیری اس کے لیے اللہ سے قربت کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ اگر جو چاہ رہے ہم نہیں مل رہا اور پریشانی مشکل ہے تو ہم اللہ کی طرف پلٹتے رہتے ہوئے اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے دعا امید کے ساتھ، ہوپ کے ساتھ مانگنی چاہیے، تب ہماری دعا میں دل کی حاضری بھی ہوگی۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کا اللہ کی طرف سفر ایک پرندے کی طرح ہے، جس کا سر اللہ کی محبت ہے اور اس کے 2 پنکھ، ایک اللہ سے امید ہے اور ایک اللہ کا خوف۔ ان تینوں کے بغیر دل کا سفر صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور کہتے ہیں کہ اس سفر میں اگر ایک لمحہ بھر کے لیے امید چھوڑ دی تو وہ تھوڑا یا پورا تباہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی اس گناہ کے ارد گرد گھومتی ہے جس کی معافی کی وہ امید کرتا ہے، اور اپنی کمی پوری ہونے کی اور وہ نیکی قبول ہونے کی اور استقامت حاصل کر کے اس کو پکڑے رہنے کی امید اور اللہ سے قریب تر پہنچنے کی امید۔ اس لیے ایک مسلم کی اللہ سے قربت اور دین پہ جمے رہنے کے سفر میں مدد دینے والی چیزوں میں سب سے مضبوط، سب سے اسٹرانگ چیز ہے امید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جب تک مجھ سے امید رکھو گے اور دعا مانگتے رہو گے، غفرت لکم، میں تمہیں بخش دوں گا۔ غفرہ، مغفرہ، غفور سب ایک ہی روٹ ورڈ سے ہے۔ غین فارا مطلب ڈھانک دینا، جیسے کپڑوں سے ڈھانک دیتے ہیں۔ مغفار بھی اسی سے ہے۔ جنگ میں سپاہی سر کی حفاظت کے لیے، نقصان سے بچاؤ کے لیے جو لوہے کے میٹل کی ٹوپی پہنتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ جب مغفرت کرتے ہیں انسان کو اس کے گناہوں کے اثر سے بچا لیتے ہیں۔ تو گناہوں کے اثر فزیکل بھی ہے، مینٹل ہے، ایموشنل ہے، دنیا میں ہے، آخرت میں ہے، قریب میں ہے، دور میں ہے، تو ان سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ گناہوں پہ پردہ ڈالتے اور درگزر کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو معاف کرتے تو کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ٹھیک ہے معاف کیا، پھر بھی دل میں رکھتے ہیں، بھولتے نہیں اور اس کو بھی بھولنے نہیں دیتے، اس کی برائی دوسروں تک پھیلاتے ہیں اور اس پر احسان بھی جتاتے ہیں کہ ہم نے تم کو معاف کیا ہے۔ اس لیے جب ہم سے کوئی گناہ ہوتے ہیں نا، ایک بڑی فکر یہ لگ جاتی ہے کہ کسی طرح وہ گناہ چھپے رہے اور
خوف لگا رہتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا. لیکن اللہ ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے کبھی ایکسپوز نہیں کرتے. جب ہم استغفار کرتے توبہ کر کر اس کی طرف پلٹتے تو وہ ان کو ایسے معاف کرتا ہے, ان پر پردہ ڈال دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اعمال نامے میں سے ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کبھی ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اور توبہ کے فائدے کیا ہیں؟ انسان 3 میں سے ایک سٹیٹ میں ہوتا ہے. ہم ہمیشہ اینی ٹائم 3 میں سے ایک سٹیٹ میں ہوتے ہیں. یا تو کوئی گنہگار ہوتا ہے, گناہ کیا ہوا گناہ کے سٹیٹ میں ہوتا ہے جو بہت گناہ کرنے والا, یا جو نیک ہوتے ہیں جو صالح اور نیکیاں کرنے والے, یا تیسری سٹیٹ ہے یا مباح کام کرنے والے. یعنی مباح یعنی وہ کام کو منع نہیں کیا گیا, وہ الاؤڈ ہے, پرمیٹڈ ہے, لیکن نیکی بھی نہیں ہے. تو گنہگار کے لیے جو فرسٹ کیٹیگری ہے, فرسٹ سٹیج جو ہوتی ہے, اس کے لیے دنیا توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا اور آخرت میں گناہ کے اثرات سے بچتے ہیں, وہ بچائے جاتے ہیں. اور جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے لیے استغفار کا کیا رول ہے؟ استغفار توبہ کا شکر گزاری کے طور پہ وہ استغفار کرتے ہیں. یہ نیک لوگ ہوتے ہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزامپل ہے کہ وہ ہر مجلس میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. تو ان کے یہ جو استغفار تھا یہ گناہ کی معافی کے لیے نہیں تھے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف کیے ہوئے تھے, یہ شکر گزاری میں تھے. اور تیسرا جو مباح کام جو کرتے اس کام میں اس میں جو نیکی تو نہیں ہے, جیسے اچھے کام ہیں نیکی نہیں ہے, پر گناہ بھی نہیں ہے, جیسے کھانا کھانا, اچھے سے اچھا پہننا. تو ان پر کیا ایکسپیکٹڈ ہے ہم سے؟ اس پر شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے. یہ تھرڈ سٹیٹ ہے. اب یہ وہ استغفار ہے, یہ ایک جو 3 کیٹیگریز کا ایک استغفار کی کیٹیگری ہے. دوسرے استغفار کی جو کیٹیگری ہے وہ ہے جن کو ہماری عبادتوں میں اور نیکیوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے جو استغفار بتائے گئے, جیسے نماز کے بعد والا استغفار, اور کسی بھی مجلس کے اختتام ختم ہونے پر جو دعائیں پڑھی جاتی ہے کفارۃ المجلس, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایسی دعائیں جیسے اللہ میں آپ کی پاکیزگی اور آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ کی طرف پلٹ آتا ہوں. گناہ چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر اللہ اکبر کہنا بھی ایسے ہی ہے نا. دیکھو جیسے نماز پڑھنے کے لیے اذان میں اللہ اکبر, اور نماز بھی اللہ اکبر کہنے سے ہی شروع ہوتی ہے. یہ یاد کراتی رہتی ہے, یہ اللہ اکبر یہ یاد کراتے رہتا ہے کہ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, جو چیز ہم کو اللہ کے طرف جانے سے مشغول رکھ رہی ہے. اگر اس سے اللہ بڑا ہے تو چھوڑو اس کو, اس کے طرف چلو جو بڑا ہے. یہ یاد دہانی کرت اللہ اکبر. حدیث کا نیکسٹ پارٹ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے بھی بڑے اور برے گناہ کیو معافی مانگ لو تو اللہ اس گناہ کی پرواہ نہیں کریں گے. انسان کو جب معاف کرتے ہیں نا تو اس کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ کہ اگر معاف کر دیا تو اگلی بار زیادہ پریشانی کرے گا, فائدہ اٹھائے گا, زیادہ ڈیٹ ہو جائے گا, دلیری دکھائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معاف کرنا کچھ بھی مشکل نہیں لگتا ہے. جو اگر بار بار گناہ کرتے بھی ہے تب بھی اللہ کی بڑائی میں کچھ کمی نہیں کر سکتے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس لیے اللہ کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل نہیں. گناہ جو ہے یہ دل پر بوجھ ہوتا ہے. گناہ انسان کا خود پر ظلم ہے, خود پر زیادتی ہے. گناہ کے وجہ سے دل کا بجھ جانا, دل کی بے چینی, پریشانی, یہ سب گناہوں کو چھوڑنے کے لیے روح کی پکار ہے. گناہوں کی گلٹ میں انسان کاموں پر فوکس نہیں کر سکتا, زندگی سے, اپنے آپ سے, آخرت کے بارے میں بھی مایوس ہو جاتا ہے. ایسے ہی کنٹینیو ہوا تو بس نیچے ہی جاتا رہتا ہے. اسی سٹیٹ میں کچھ لوگ نا امیدی کے انتہا میں خودکشی کر لیتے ہیں. گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے. ایسے میں کسی کو مسجد یا دین کے مجلس میں بلایا جائے تو کیا کہتے ہیں, ہمارے جیسے گنہگار, ہمارے جیسے پاپی کا مسجد میں کیا کام. اسکالرس کہتے ہیں دھوبی کے پاس دھلنے کے لیے, صفائی کے لیے میلے گندے کپڑے ہی لائے جاتے ہیں. ایسے کو تو ضرور جانا چاہیے اپنے گناہوں سے صفائی کے لیے اللہ کے پاس دعا میں اور اللہ کے گھر مسجد میں.
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، قرآن کا انمول انعام، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی فرما بردار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک متقی سے بات نہیں کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گنہگار نافرمان بندوں سے مخاطب ہے۔ تو مایوس نہ ہو، مومن کے لیے مشکل سے مشکل حالات یا بد سے بد سٹیٹ میں کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے، اس کے پاس ہر حال میں اگر وہ سنسیئرلی اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی مغفرت پائے گا۔ اور یہی نہیں، قرآن میں سورہ ہود میں آتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ نے بڑے بڑے ثواب رکھے ہیں۔ ہر سبحان اللہ پر، قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، سلام کرنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ جب کبھی گلٹ فیل ہو، گناہوں کا وزن محسوس ہو، کسی بھی وجہ سے ڈاؤن فیل کر رہے ہو، تو تسبیح کثرت سے تسبیح پڑھنا شروع کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایسی دوسری تسبیحات جو ہے، یہ مردار بجھے ہوئے دلوں کو زندگی ان سے ملتی ہے، مایوسی کے اندھیرے دور ہو کر دل روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی کا گزر ایک کھوپڑی کے پاس سے ہوا، اور وہ اس کو دیکھ کر خود سے باتیں کرنے لگا، اے اللہ، تو ہے اور میں تو میں ہوں، یعنی تو اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا۔ پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا، غیب سے آواز آئی، اس سے کہا گیا، اپنا سر اٹھاؤ، تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار معاف کرنے والا ہوں۔ اس نے سر اٹھایا اور اس کو بخش دیا گیا۔ یہ تھا اس بندے کا اللہ کے بارے میں گمان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اچھا گمان اچھا انجام۔ جس شخص کو اللہ کی پہچان ہو، اور اللہ کی پہچان اللہ کے ناموں کے ذریعے ان کو سمجھ کر ان کو ماننے سے، ان کے معنی سمجھنے سے ہوتی ہے، ایسے شخص جو ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو، جب اللہ سے کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا، بری سے بری حالت میں بھی وہ پور امید ہوتا ہے۔ حدیث کا نیکسٹ حصہ، اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو میں تجھے زمین بھر کے برابر مغفرت دوں گا۔ کہ تو نے اگر شرک نہیں کیا ہو، اس حالت میں ملے گا، کہ یعنی خاتمہ تیرا اس حالت میں ہو کہ تو شرک نہیں کرتا ہو۔ شرک کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ حق جو خصوصی اللہ ہی کے لیے ہے، صرف اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دینا۔ جیسے اللہ خالق ہے، ہم سب کو بنانے والا ہے، تو کسی اور کو خالق سمجھنا، کسی اور کو خالق ماننا، یہ شرک ہے۔ صرف اللہ فیوچر مستقبل جانتے ہیں، کوئی اور بھی یہ جانتا ہے، یہ سمجھنا شرک ہے۔ دعا صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کا حق ہے، کسی اور سے مانگنا شرک ہوگا۔ سوچو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شیطان کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، اس نے کیا کیا؟ قرآن میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 36 میں اللہ سے اس نے دعا کی، شیطان نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، اور اللہ نے اس کی دعا قبول کی،
اور یہی شیطان ہم کو ہماری دعائیں اور اس کی قبولیت کے یقین اور امید کے ساتھ ہم کو دعا نہیں مانگنے دیتا، اور ہم کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں کہ ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور شیطان ہم کو شرک کرنے پر اکساتے رہتا ہے کہ اللہ کے پاس تو نہیں قبول ہو رہی ہے، بس یہاں جاؤ اور وہاں جاؤ اور کسی اور کے سامنے جھک جاؤ، اور وہ ہم کو کسی اور سے مانگنے لگاتا ہے، جو وہ مانگنے لگا تو جو صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، دوسروں کے سامنے ہم کو جھکاتا ہے جیسے صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اور جب خود دعا کی تو کہا شیطان نے یا ربی، اے میرے رب، شیطان نے ایسے پکارا اللہ، کیونکہ شیطان بھی جانتا اور مانتا ہے کہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ ان کے اخلاص کی وجہ سے قبول کی، شیطان کی بھی دعا قبول کی، کیوں؟ اللہ سبحانہ نے اس کو معاف نہیں کیا، اللہ نے اپنے کرم اور سخاوت کی وجہ سے اس کی دعا قبول کی، اور یہ بتانے کے لیے کہ شیطان جیسا کوئی گنہگار بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اس بک میں پہلی حدیث تھی، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وہ کاموں کی شروعات کے لیے تھی، اور آج یہ آخری حدیث کام کا اینڈ کے بارے میں ہے کہ کام وہ اچھا جس کا انجام اچھا، شرک سے اللہ ہماری حفاظت کرے اور توحید پہ اللہ ہم کو موت دے، یہ حسن خاتمہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک اور سفیان بن عیینہ رحم اللہ دونوں تبع تابعین جنریشن سے ہیں، اور دونوں ایک بار حج گئے اور عرفات کے میدان میں تھے۔ عبداللہ بن مبارک نے سفیان سے پوچھا، تم اتنے سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہو، ان میں سے سب سے زیادہ بدقسمت کون ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد سفیان بن عیینہ نے کہا، آج اس مقدس جگہ پر سب سے بدقسمت بدبخت وہ شخص ہے جو سوچتا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ گزرے ہوئے نیک لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب صلاۃ الاستسقاء بارش کی نماز پڑھ کر آتے تھے تو اپنے چھت کے اوپر کا پرنالہ صاف کرتے تھے، وہ جو گٹر ڈرین پانی ڈرین کرنے کے لیے جو گٹرز ہوتے ہیں چھت پہ، پرنالہ اس کو صاف کرتے تھے، اس امید میں، اس یقین میں کے ساتھ کہ وہ دعا کر رہے ہیں اب تو بارش ضرور آئے گی۔ ایسے کچھ دن پہلے میں کوئی ایک چیز کسی نے فارورڈ کی تھی، اس میں ایک بچے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک ینگ بچہ، ایک ینگ لڑکا، کہ پورا گاؤں بارش کی نماز پڑھنے جمع ہوا تو یہ بچہ ساتھ چھتری لے کر آیا کہ بارش ضرور ہوگی اور میں بھیگ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے امید کے ساتھ دعا۔ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے مایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ دیکھو، کبھی ہم نے ایسا سوچا نہیں ہوگا نا کہ جب ہم اللہ سے مایوس ہوتے تو ہم کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا، اے میرے رب، میں نے گناہ کیا، مجھے بخش دے۔ اس کے رب نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور ان پر پکڑتا بھی ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہا گناہوں سے جتنا اس کے رب نے چاہا، پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے پھر سے گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور ان پر پکڑتا بھی ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہا گناہوں سے جتنا اس کے رب نے چاہا، اس نے پھر گناہ کیا اور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے پھر سے گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور ان پر پکڑتا بھی ہے، میں نے اپنے بندے کو 3 مرتبہ بخش دیا، بس اب جو چاہے عمل کرے۔ تو اس سے بھی کبھی مایوس نہ ہو کہ کتنے دفعہ معافی مانگے، بار بار گناہ ہو جاتے ہیں، اور جب کبھی اللہ سے بخشش کو لے کر نا امیدی لگے تو جان لو کہ یہ شیطان کا وار ہے، اللہ کے طرف پلٹ کر اس سے نجات حاصل کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جب کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اللہ اگر چاہے تو بخش دے، بلکہ زور دے کر دعا مانگے، طلب کے ساتھ مضبوطی سے مانگے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہر ایک کی ہر ایک خواہش پوری کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سے بس اتنا ہی کم ہوگا جیسے سمندر میں سے کوئی سوئی ڈبو کر نکالے تو اس پر جتنا پانی لگتا ہے۔
ہم جانتے ہیں ہم کو دوسروں کو معاف کرنا کتنا مشکل لگتا ہے. اللہ کو ہمارے معیار سے نہ سمجھے. اللہ کو معاف کرنا کچھ مشکل نہیں لگتا. رسول نے فرمایا دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ کو پکارو. اللہ غافل اور کھیلنے والی دل کی دعا قبول نہیں کرتا. رسول نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، پورے دھیان کے ساتھ پوری طرح اللہ پر فوکس کرتا ہے، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، چاہے جلدی عطا کرے یا اس کے لیے وہ چیز ذخیرہ کرے، جیسے تھوڑی کچھ دیر بعد یا اس سے کچھ اور نقصان سے بچا دینا یا اس کا آخرت میں فائدہ ہونے ذخیرہ ہے. دعا مانگتے ہوئے اپنے گناہوں سے ڈرنا بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ امید بھی رکھنی چاہیے. ایمان خوف اور امید کے بیچ ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی نیکی نہیں کی تھی، یعنی وہ شرک نہیں کرتا تھا. فوت ہونے کا وقت محسوس ہوا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور کوئلہ بن جاؤ تب اس کو پیس کر جب تیز ہوا چل رہی ہو تو سمندر میں بہا دینا. گھر والوں نے ایسے ہی کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو جمع کر کے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کروایا؟ اس نے کہا اللہ تیرے ڈر سے. اللہ تیرے ڈر سے کہ تو مجھے نہ پکڑے. اس کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے 4 آدمیوں کو نکالا جائے گا، انہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ ان کو دوبارہ جہنم میں جانے کا حکم دیں گے تو ان میں سے ایک کہے گا اے میرے رب، مجھے تو یہ امید ہو گئی تھی کہ اگر تو مجھے جہنم سے نکال رہا ہے تو مجھے وہاں نہیں لوٹائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر ہم تجھے وہاں نہیں لوٹائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. دیکھو امید جہنمیوں کو بھی فائدہ دے گی اور ہم امید چھوڑ دیتے. تو ہم کو بھی دعا کرنے کے بعد پوری امید اور یقین کے ساتھ کہنا چاہیے میری اللہ سے بات ہو چکی ہے، کام ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. پھر فرمایا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک جا پہنچے پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا. یعنی آسمان کی بلندی تک بھی گناہ پہنچ جائے تب بھی. اتنے گناہ ہو جائے انسان کیا کرے؟ انسان کو دل سے دعا کرنا چاہیے استغفر اللہ اللہم اغفر لی، ایسا کہے اور دل کی حاضری کے ساتھ کہے. اللہ کے سامنے اپنی معافی کی محتاجی کو رکھے کہ اللہ میں تیری مغفرت کا محتاج ہوں. حدیث میں ہے شیطان نے اللہ سے اپنے لیے دعا کی اور قیامت تک کی مہلت مانگی، اور پھر جب وہ مل گئی تو پھر کہا اللہ سے مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہیں گی. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. قرآن میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتے جو استغفار کرنے والے ہیں، جو استغفار کرتے رہتے ہیں. استغفار کے ذریعے سب کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آسمان کے نیچے ایسا کوئی گناہ نہیں جس کو استغفار معاف نہیں کر سکتا. دعا ہے جس کے پڑھنے سے کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، چاہے میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگو. یعنی یہ بہت کبیرہ گناہ میں بھی بڑا گناہ مانا جاتا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں. جنت میں جب اللہ کسی کا درجہ بلند کرتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے
میرے رب یہ کس وجہ سے؟ اللہ سبحانہ فرماتے تیرے لیے تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے، اے فوت شدہ ماں باپ کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنا کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کے درجے بلند کر دے، ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے نام اعمال جب دیکھے تو خوش ہو جائے تو وہ کثرت سے استغفار کرے۔ استغفار کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک نہ کریں اور شرک سے بھی استغفار کریں، جیسے دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہم انی نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلم ونستغفرک لما لا نعلم۔ اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اس چیز کو آپ کے ساتھ شریک کر دے جسے ہم جانتے ہیں، اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے۔ کئی بار ہم ایسے باتیں کہتے ہیں اور ایسے چیزیں کرتے ہیں جو شرک ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے اس کا جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے کہ شرک ہے کیا۔ کسی عالم، کسی استاد یا ماں باپ یا کسی اور کی وہ بات ماننا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، جبکہ اللہ کا حکم بالکل کلیئر ہے۔ یہ اطاعت میں، اوبیڈینس میں، فرما برداری میں شرک ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا بھی شرک ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ اس میں اس نے اللہ کی بات کی بجائے خود کے دل کی بات مانی، اور قرآن میں آتا ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، اس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا ڈالا ہے۔ مال کی محبت جو اللہ سے انسان کو غافل کر دیتی وہ بھی شرک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ ہلاک ہوا، برباد ہوا، اور اسے کچھ دیا جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا بندہ کے بجائے ان کا بندہ اللہ کو اپنی زندگی کا سینٹر بنانے کی بجائے مال اور دنیا کو اپنی زندگی کا ہر فیصلے کا سینٹر بناتا ہے۔ یہ تباہ ہو گیا۔ جیسے اللہ سے محبت ہونا چاہیے ویسی دینار، درہم، روپیے، پیسے، ڈالر، پاؤنڈ سے محبت ہے، اور یہ ان کے پیچھے اتنا مشغول ہے کہ اللہ کے حق ادا نہیں کرتا۔ اور اس کے ایسے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پسند کی دنیا ملے، خواہش کے مطابق ملے تو اللہ سے راضی رہتا ہے، اور اللہ کو ATM مشین سمجھتا ہے، اور جب لگے کہ مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ وہ ہے چھپا ہوا شرک۔ یعنی کیا رہتا ہے چھپا ہوا شرک؟ جیسے کوئی کام کر رہے تھے، ہم کوئی نیک کام یا نماز پڑھ رہے تھے، پتہ چلا گا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اچانک کام زیادہ خوبصورتی سے کرنے لگ گئے، کام زیادہ خوبصورت ہونے لگے۔ دکھاوے کے لیے کام کرنا یہ چھپا ہوا شرک ہے، یہ ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ریاکاروں سے فرمائیں گے جن کو دکھانے کے لیے جن کے لیے تم نیکیاں کرتے تھے ان سے جا کر ثواب لو۔ لوگوں کا خیال اگر آ بھی گیا نا تو فوراً جھٹکا کر نیت اللہ کے لیے کر دینا چاہیے۔ اور شرک یہ ہے، اور کیا کیا چیزیں شرک ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم، بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتی ہے، یا چیزوں سے بدشگونی لینا، جیسے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو برا ہوگا، یہ سب شرک ہے۔ جھاڑ پھونک، تعویذ لٹکانا گلے پر یا دروازے میں، سب شرک ہے۔ شرک سے صاف ہونا بہت ضروری ہے ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ اگر کسی کو جانتے ہیں یا ہم سے بھی خود ایسے کچھ کام ہوئے جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور سے حاجت طلب کی، دعا کی، ان سے وہ مانگا جو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، یا کسی اور کی نظر نیاز کی، یا کسی اور کے نام کی قربانی دی، نیک سمجھے جانے والوں کی قبروں پر جاتے رہے، چادر چڑھاتے رہے، سجدے کیے اور ان کو مدد کے لیے پکارا ہے، تو یہ سب شرک ہے، اور مشرک یعنی شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ سب گناہوں میں سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز شرک ہے، کیونکہ شرک کرنے والا کبھی بھی آگ سے باہر نہیں نکالے جائے گا۔ یعنی شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ اگر حیاتی میں وہ معاف نہیں کرا سکا اور بغیر معاف کرائے فوت ہو گیا تو آگ ان کو اس گناہ سے صاف ہونے تک جلاتی رہے گی، پھر آخرکار جلنے کے داغ دھبوں کے ساتھ جنت میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن شرک کیا ہے اور بغیر توبہ کے فوت ہو گیا تو ہمیشہ کی دوزخ، جتنے بھی دوسری نیکیاں ہو سب بے فائدہ۔
تو سچی توبہ کر لے، شرک چھوڑ دے، ورنہ باقی ساری نیکی، مال بھی، پورا مال بھی دیکھے بھی تو وہ ساری نیکی، جو بھی نیکی کر لیں گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب ضائع۔ نیکی وہ ہے جس کو کرنے کی دلیل ہو، پروف ہو، ورنہ ہر چیز جو ہم نیکی سمجھتے ہیں، ہر کسی کی سمجھ سے، اس کی ضرورت کے حساب سے نیکی سمجھ کر کیا گیا تو یہ وہ نیکی نہیں ہے جو اللہ نے دین ہم کو دیا ہے۔ قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن سنت سے ملا وہ کر لیا، جو نہیں ملتا کتنا بھی پیارا لگا، عقل کو، دل کو، بس چھوڑ دے۔ لاسٹ حدیث میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ جو اللہ کے رسول دے دے وہ لے لو، جو منع کر دے اس سے رک جاؤ، بس یہی دین ہے۔ امام شوکانی اپنے کتاب میں ایک ہندو آدمی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ ایمان لایا، ایک ہی دن میں سارے بت، جو اس کے جو اسٹیچوز ہے، بت جن کی پوجا کرتا تھا، اس نے سب توڑ دیے۔ وہی آدمی کہتا ہے باہر نظر آنے والے بتوں کو تو میں نے ایک دن میں توڑ دیا، لیکن جو بت میرے اندر تھے ان کو توڑنے میں مجھے زندگی لگ گئی۔ قرآن میں آتا ہے سورہ جاثیہ، سب سے زیادہ پوجے جانے والا بت انسان کی اپنی خواہشات ہے۔ خواہشات کو ہم نے اپنا خدا بنایا ہے۔ مادہ پرست دنیا میں یہ اور بھی زیادہ عام ہو گیا ہے کہ انسان کے جینے کا مقصد صرف اپنی خواہشات پوری کرنا ہے۔ ہمارا نفس ہمارا الہ بن جاتا ہے، اللہ ہم کو بچائے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ اگر دونوں ورڈ ساتھ میں آئے تو ان دونوں کا معنی میں فرق ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں میں سے ایک ورڈ استعمال ہوا تو دونوں کے معنی لیے جاتے۔ استغفار اکثر زبان سے استغفار کہنے کا معنی میں آتا ہے، اور توبہ گناہوں کو چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، اور توبہ کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ جیسے توبہ کی شرط ہے، پہلی سچی ہو، توبہ سچی ہو، اس میں اخلاص ہو، دل سے کی بھی ہو اور اللہ کے لیے ہو، اور پھر انسان کے اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس کرے، ندامت ہو، اس کو ریگریٹ فیل ہو، اور تب کے تب گناہ چھوڑنے کا ارادہ اور کوشش ہو، اور پھر برائی سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے جب تک کہ اس گناہ سے باہر نہیں نکل جاتا، اور لوگوں کے حق میں کچھ کمی کی ہے تو وہ کمی پوری کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ لوگوں کے حق میں کمی کرنے کا گناہ ہے۔ تو لوگوں سے معافی مانگے، ان کی کمی جس حد تک ہو سکے پوری کرنے کی کوشش کرے، مالی ہو یا ایموشنز ہو یا جیسے بھی ہو، جس بھی طرح کا نقصان ہم نے ان کو دیا ہے۔ اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کا مال ان کے وارثوں کو دے دو، نہیں ہے اگر وہ تو صدقہ کر دو، اور پھر سے گناہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ ان سب کے باوجود کبھی شیطان نے پھر پھسلا دیا، فوراً توبہ، فوراً اللہ کے پاس پلٹ آنا، چاہے جتنے بار ہو۔ توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے ہیں جب تک سورج مغرب سے ویسٹ سے نہیں نکل جائے گا یا موت کا فرشتہ نظر نہیں آ جاتا، اور یہ فرشتہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اسی لیے توبہ میں دیری نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے اسکالرز نے 40 حدیث الگ الگ ٹاپک پر کمپائل کیے۔ ہم نے اس کتاب کے انٹروڈکشن پہ یہ پڑھا تھا۔ امام نووی نے کتاب کو 40 حدیث نام دیا، لیکن 42 حدیث اس میں ڈال دی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ حدیث نمبر 41 شامل کرنے کا مقصد اس سے پہلے کی ساری حدیثوں پر عمل کی ترغیب دلانا تھا، ان پر عمل کرنے کی اہمیت ایمفسائز کرنا چاہ رہے تھے، اور آخر میں حدیث 42 کے ذریعے استغفار کی فضیلت بتائی ہے کہ اس کے ذریعے وہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے، خود امام نووی یہ حدیث کو لا کر۔ اس کام کو انجام تک پہنچانے پر ہمارے دین میں ہر عبادت یا نیک کام کے اختتام پر، کنکلوڈ ہونے پر، قرآن میں چاہے وہ گزرے ہوئے نبیوں کے قصے کے ذریعے ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل، استغفار کیا جاتا ہے۔ گناہوں کے کاموں میں کوتاہی کی معافی مانگنے کے لیے
یا توبہ کی گئی۔ نماز میں دیکھو، سجدے میں، دونوں سجدوں کے بیچ میں، تشہد میں، پھر سلام کے بعد استغفار، رات میں نیند کھلنے پر، تہجد میں، باتھ روم سے باہر آنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے سے گناہ معاف ہوتا ہے، حج میں، عرفات میں گناہوں کی معافی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی اور اس کے بعد توبہ کی، تو عبادت کے اور اچھے کاموں کی توفیق ملنے پر کوئی کبر، کوئی خود کی بڑائی نہیں، بس توفیق پر اللہ کا شکر اور گناہوں پر معافی اور عمل کی قبولیت کی دعا۔ تو اس لیے اسکالرس کہتے ہیں امام نووی کی 40 حدیث سیریز کے کنکلوژن استغفار والی حدیث سے ہونا بالکل مناسب لگتا ہے۔ قرآن میں سورہ نصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخری پوری صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مانا جاتا ہے کہ اس سورہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہوا اور اسلام کا میسج انسانیت کے لیے، اور آپ کا دنیا میں ٹائم ختم ہوا، اور سورہ کہتا ہے جس کا معنی جب آ پہنچی اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، اور تم نے دیکھا لوگوں کو کہ داخل ہو رہے وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ 23 سال 23 ایئرس کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں کیا کچھ ہوا ہوگا، قیامت تک کے لیے اس دین کو چنا گیا، کمپلیٹ کیا گیا، اور اس کے اختتام پر استغفار۔ اس لیے یاد رکھنا ہے کہ ہر اچھا کام اور عبادت کے بعد استغفار ضرور کرنی ہے۔ اور حدیث ہے اللہ کا رحم اللہ کے غضب پر حاوی ہے، اللہ کا رحم بہت وسیع ہے۔ اس حدیث سے ہم کو پتہ چل رہا ہے یہ رحم، یہ خزانہ کیا ہے؟ استغفار اللہ کے رحم کا دروازہ ہے۔ اس بات کا پروف ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو کسی بھی طرح جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں، اب آگے ہماری چوائس۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا سب سے بہترین دعا یہ ہے۔ سید الاستغفار، سید ہے سارے استغفار کا لیڈر یا باس۔ یہ دعا جس نے رات میں پڑھی اور صبح کے پہلے فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، اور جس نے صبح میں پڑھی اور شام سے پہلے فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، یعنی اس کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پیدا کیا تو نے مجھے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر میں قائم ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان بری چیزوں سے جو میں نے کی ہے، مجھ پر تیری جو نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میری مغفرت فرما کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہم کو بھی الحمدللہ یہاں تک پہنچا دیا، دل کی حاضری کے ساتھ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، ہم ہمارے رب اللہ سے گناہ کی بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف واپس پلٹ آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور دعا حدیث تو کمپلیٹ ہوئی ہے، یہ دعاؤں کے ساتھ ہم الحمدللہ رب العالمین، حدیث بھی کمپلیٹ اور کتاب بھی اللہ کے فضل سے کمپلیٹ۔ ھذا من فضل ربی الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا
عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتے ہیں، جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی، دنیا کی اور آخرت کی، وہ بھی جس کا ہمیں علم ہے اور وہ بھی جس کو ہم نہیں جانتے، اور ہم ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، جلدی آنے والے سے بھی اور دیر سے آنے والے سے بھی، دنیا اور آخرت کے شر سے جس کا ہمیں علم ہے اور اس سے بھی جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے وہ خیر مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہم اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس شر سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس بات اور عمل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو جنت سے قریب کرے، اور ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور ہر اس بات اور عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو جہنم سے قریب کرے، اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرے اس سے ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، کہ تو جو بھی فیصلہ کرے اسے ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے اور جاننے والا ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، میں آپ کی پاکیزگی اور آپ کی تعریف بیان کرتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اور آپ کی طرف پلٹ آتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔